إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ماہ شعبان کے تعلق سے پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا کہ شعبان کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت رہی ہے، کیا طریقہ رہا ہے، یہ بتلایا گیا تھا. ہم لوگوں کو شعبان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے یہ بتلایا گیا تھا. انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی ماہ شعبان ہی کے تعلق سے یہ بتلایا جائے گا کہ شعبان کے مہینے میں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو گھڑ کر دین میں داخل کر لیا ہے اور ان کو دین سمجھ کر انجام دے رہے ہیں. اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی وضاحت کی جائے گی. نیت شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے، کیا اس 15ویں تاریخ میں
اللہ رب العالمین سال بھر کا فیصلہ کرتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے، خیال ہے، پھر یہی ان لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ پورے سال کا فیصلہ کیا ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ رب العالمین اسے طے کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت ہوگی، اس لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ پھر ماہ شعبان میں جو لوگ 15ویں تاریخ کو رات کو قبرستان جاتے ہیں، پھر چراغاں کرتے ہیں، مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، خصوصی طور پر اس دن شریعت اسلامیہ میں دلائل کی روشنی میں ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ پھر ماہ شعبان کے تعلق سے 15ویں شعبان کو بہت سارے لوگ جشن اور عید کے طور پر مناتے ہیں، چھٹیاں بھی مناتے ہیں، اسکول کالج وغیرہ میں چھٹیاں رہتی ہیں اس دن۔ کیا ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو عید منانا، جشن منانا، خوشیاں منانا، اس رات خصوصی عبادت کرنا، دوسرے دن ہو کر روزہ رکھنا کیسا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ان کی وضاحت کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ سنتے چلے جائیں، اور ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ اور اس رات کیا فیصلوں والی رات ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا ہے، برکت رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں اتارا ہے قرآن مجید کو۔ انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں، انا کننا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں لوگوں کو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر محکم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر طرح کا فیصلہ اس رات کر دیا جاتا ہے مبارک رات میں۔ یہ مبارک رات کون سی ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے دلائل کی روشنی میں، کہ اللہ جو بیان فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو بابرکت رات میں اتارا ہے، برکت والی رات میں اتارا ہے، مبارک رات میں اتارا ہے، قدر والی رات میں اتارا ہے۔ یہ قدر والی رات کون سی ہے؟ بہت سارے لوگ، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ یہ قدر والی رات جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا شعبان کی 15ویں تاریخ کو، اس رات کو قرار دیتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس کی وجہ سے کیا ہے یہ بابرکت رات ہے، اس لیے اس رات میں کیا ہے ہم لوگوں کو خصوصی طور پر عبادتیں کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے لوگ 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی عبادتیں کرتے ہیں۔ یعنی شب قدر، شب برات والی رات، یہ 15ویں شعبان کی رات کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن لیلہ مبارکہ، مبارک والی رات جو قرآن نے کہا ہے، اس سے کیا ہے شعبان کی 15ویں تاریخ یا 15ویں رات مراد لینا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول نہیں ہوا ہے۔ کب نزول ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں اس کا نزول ہوا ہے۔ آئیے قرآن سے دلیل دیکھتے ہیں ہم۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اس کا نزول ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن شریف اترا ہے، نہ کہ کسی اور مہینے میں۔ سال کے 11 مہینے اسے چھٹ گئے، نہ تو شوال کا مہینہ، نہ تو ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، رجب، شعبان، کچھ بھی نہیں، اس میں سب چھٹ گئے۔ جب رمضان کے مہینے کی قید قرآن نے لگا دی
शहर रमजान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान करीम का नुज़ूल रमजान के महीने में हुआ है। तो अब ये कहना कि शाबान के महीने में इसका नुज़ूल हुआ, रद्द हो गया। कुरान के ही जरिए से हम रद्द कर दिए इसको। इसलिए शाबान के महीने में कुरान करीम का नुज़ूल नहीं हुआ। हाँ, रमजान के महीने में नुज़ूल हुआ, लेकिन इस रमजान के महीने में भी अब कौन सी रात थी, कब कुरान का नुज़ूल हुआ? आइए कुरान बतलाता है सूरह क़द्र में, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको कदर वाली रात में उतारा, हमने इसको कदर वाली रात में उतारा है, बरकत वाली रात में उतारा है, इज्जत वाली रात में उतारा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि कदर वाली रात, इज्जत वाली रात, रमजान का जो आखिरी आशरा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं कि आखिरी आशरा जब होता है उनमें जो ताक रातें होती हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये ताक रातें हैं। इन पांचों में से कोई एक शबे कदर है, कोई एक कदर वाली रात है, कोई एक इनमें से क्या है, इज्जत वाली रात है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 रातों में से किसी एक रात में कदर की रात को तलाश करने के लिए कहा है, और कहा है कि 5 रात जाकर क्या है, अल्लाह की इबादत करो, ताकि इन 5 में से कोई एक जो कदर वाली रात है वो आपको मिल जाए, जो 1000 महीने से बेहतर है, और फिर आपको इतना सवाब क्या है, हासिल हो जाए। ये नबी का फरमान है। तो हमें ये मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ कि कुरान करीम का नुज़ूल शाबान के महीने में नहीं, रमजान के महीने में हुआ, और ये बरकत वाली रात रमजान के महीने में आखिरी आशरा में ताक रात है। अब उनमें से या तो 21वीं है, या 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है कि 29वीं है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। शरीयत ने इस चीज को मख्फी रखा है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में 10 रात जाकर इबादत करते थे और अहल अयाल को क्या है, जगाते थे। खुलासा कलाम यह है कि शाबान की 15वीं रात बरकत वाली रात नहीं, कदर वाली रात नहीं, इज्जत वाली रात नहीं, ना तो कुरान करीम का इसमें नुज़ूल हुआ। ऐ बच्चे खामोश रहो। अब कुरान करीम का नुज़ूल जब शाबान के महीने में नहीं हुआ, तो शाबान की 15वीं तारीख की कदर और उनकी फजीलत जो लोग बयान करते हैं, एक हदीस मैंने पिछले खुतबे में भी पिछले जुमा बयान किया था कि शाबान की 15वीं तारीख में उनकी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं तारीख में रात में समाई दुनिया तक आता है, बंदों को, पूरी मखलूकात की तरफ नजर रहमत से देखता है, सारे लोगों के गुनाहों को बख्श देता है, लेकिन मुशरिक और कीन्हा परवर लोगों को नहीं बख्शाता है। तो इससे तो उसकी फजीलत सिर्फ मालूम होती है कि शाबान की 15वीं तारीख की जो रात है अल्लाह नुज़ूल फरमाता है, लेकिन सिर्फ 15वीं तारीख को नुज़ूल फरमाता है और साल के किसी भी दिन में नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर रोज तीसरे पहर में, रात के आखिरी पहर में तीसरा हिस्सा जो होता है उसमें हर रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन उतरता है समाई दुनिया में, और उतर कर ये ऐलान करता है, कोई है जो मुझसे क्या है मांगे मैं उनको दूं, कोई है जो मुझसे रोजी तलब करे मैं उसे रोजी दूं, कोई है जो मुझसे मगफिरत तलब करे तो मैं उन्हें माफ कर दूं। ये रोजाना ऐलान करता है अल्लाह ताला। तो हर रोज रात की फजीलत तीसरे पहर की। और आइए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को जो बख्श देता है 15वीं तारीख में शाबान के महीने में रात में, तो ये हदीस, दूसरी हदीस की रोशनी में हर सोमवार और जुमरात को भी ये फजीलत हासिल है, हर सोमवार और जुमरात को भी ये फजीलत हासिल है। हदीस में बयान किया गया है कि हर सोमवार और जुमरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, रहमतों का बारिश करता है। लेकिन
जो मुशरिक होता है और जिनके दिल में कीना होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके गुनाहों को नहीं बख्शाता है, इनके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह इनको ढील देता है, यहाँ तक कि कीन्हा परवर इंसान अपने दिल से कीन्हा क्या है निकाल ले, या दो आदमी में क्या है आपस में क्या है कुछ बातें हैं उनमें सुलह कर ले, या इसी तरह से जो मुशरिक है और तौबा करके हल्का इस्लाम पे आ जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जन्नत के दरवाजा खोलता है। ये तो हर सोमवार और जुमरात को भी है। तो क्या हर सोमवार और जुमरात की रात में जाकर फिर इबादत लोग करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? यहां भी तो वही काम हो रहा है जो क्या है शाबान की 15वीं तारीख को हो रहा है, यहां भी हर सोमवार और जुमरात को यही काम हो रहा है। फिर क्यों नहीं करते लोग? मालूम ये हुआ कि शाबान की 15वीं तारीख को लोगों ने जो मखसूस कर लिया है, ये हदीस की रोशनी में दुरुस्त नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अमल नहीं है कि उस रात खुसूसी तौर पर इबादतें की हो, दूसरे दिन होकर खुसूसी तौर पर आपने रोजा रखा हो या सहाबाए कराम को रोजा रखने के लिए कहा हो, ऐसा नहीं है। रोजे के ताल्लुक से पिछले खुतबा में तफसील मैंने बतला दिया था, यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। आइए दूसरे नुक्ते पर हम आते हैं। शाबान के महीने में 15वीं तारीख को जो लोग कब्रस्तान जाते हैं, चरागाह करते हैं, कब्रों को मुनव्वर करते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, बाज जगहों में मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस रात बाकायदा तो पर जनरेटर लगाकर हजारों हजार का खर्च करके पूरे कब्रस्तान को सजाते हैं और ट्यूबलाइटें लगाते हैं। पूरा कब्रस्तान क्या है रोशनी से क्या है चमकता है, फूल माले लगाए जाते हैं, और लोग फिर रात में जाकर वहां पर क्या है कब्रस्तान में जाकर मुर्दों के लिए दुआएं करते हैं। क्या करते हैं नहीं करते अल्लाह बेहतर जाने। ये होता है, ऐसा करना दुरुस्त है? ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। शरीयत इस्लामिया में इन सब का सबूत मौजूद नहीं है। सहाबा ने नहीं किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आइम्मा किराम ने नहीं किया, मुहद्दिसीन ने नहीं किया, फुक़हा ने नहीं किया। मौजूदा दौर के क्या है कुछ मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। ये काम बिदअत है, शरीयत से हट के है, कोई इसका सबूत शरीयत में नहीं है। क्या दलील इसके लिए बनाते हैं? हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस, जो हदीस मौजू है, मन घड़त है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज रात में उठे और जन्नतुल बकी जो कब्रस्तान है वहां गए और मुर्दों के लिए आपने दुआएं की। हजरत आयशा को मालूम हुआ कि नबी पाक नहीं है। आयशा भी पीछे से निकली, पहुंची, देखी कि कब्रस्तान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दुआएं कर रहे हैं वगैरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को देखा, पूछा कि क्या तुम ये समझ रही हो कि अल्लाह और रसूल तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे? आयशा को देख करके आयशा हमारे पीछे यहां तक आ गई है, ये देखकर कहा तो हजरत आयशा ने माजरत की, कहा अल्लाह के रसूल मुझे ये खदशा लाहिक हुआ कि आप मेरे पास से उठकर चले गए तो मुझे महसूस हुआ, ऐसा लगा कि आप दूसरी बीवियों के पास गए हुए हैं, इसलिए मैं पीछे पीछे यहां तक आई हूं। ये आयशा ने कहा। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर बयान फरमाया कि शाबान की 15वीं रात, यानी गोया कि उस शाबान का महीना था, 15वीं तारीख थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन समाए दुनिया में नाजिल होता है, नुज़ूल फरमाता है, और बनु बकर, ये कबीला है, बनु कलब ये कबीला है, उनकी जो बकरियां हैं जितने, उन सब के बालों के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के गुनाहों को माफ करता है। ये नबी ने बयान फरमाया उस वक्त। तो ये इस हदीस को लोग बुनियाद बनाते हैं कब्रिस्तान जाने के लिए कि शाबान की 15वीं तारीख को अल्लाह के रसूल जन्नतुल बकी में गए, मुर्दों के लिए आपने दुआएं की वगैरह, इसलिए हम लोगों को जाना चाहिए। मैंने शुरू ही में बतलाया कि ये हदीस जो है मन घड़त है, मौजू है। अल्लामा इब्न जौजी ने इस हदीस को अपनी किताब अल मौज़ूआत में जिक्र किया है, और बहुत सारे लोगों ने भी क्या है इस हदीस को मौजू करार दिया है, ज़ईफ भी करार दिया है कुछ लोगों ने, और मन घड़त भी करार दिया है। तो ये हदीस क्या है, ज़ईफ है और मौजू के क्या है कैटेगरी में आ रही। ये हदीस ही नहीं है, बेबुनियाद, बेअसल, इसका सहारा लेकर लोग कब्रिस्तान को क्या है इस तरह से जाते हैं और सजाते हैं।
اور پھر اس دن کیا ہے ہزاروں اور لاکھوں روپے کیا ہے اس کے چکر میں خرچ کرتے ہیں، جو کہ شریعت سے کیا ہے ہٹ کر ہے، اور یہ کام بدعت پر مبنی ہے، یہ کام بدعت پر مبنی ہے۔ صحیح اس چیز میں کیا ہے، جو نبی کا واقعہ جو میں نے بتایا اس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو واقعہ اس طرح سے ہے جہاں کوئی شعبان کا ذکر نہیں ہے، واقعہ شعبان اور 15ویں شعبان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ جنت البقیع گئے تھے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس کوئی ایک رات ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رات میں کیا ہے اٹھے اور قبرستان کیا ہے جنت البقیع میں چلے گئے، اور یہ بھی کیا ہے کیوں جبریل امین آئے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے جائیے جنت البقیع اور صحابہ جو مدفون ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کریں، دعائیں مانگے۔ تو یہ جبریل امین نے آ کر کہا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوئی ہوئی تھی، ان کو نہیں جگایا، ان کو بتایا بھی نہیں نبی پاک، اور چپکے سے نکل کر جنت البقیع میں چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹٹول کے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نکلی ہو اور نکل کر کیا ہے گئی پیچھے پیچھے، لیکن اللہ کے رسول نے عائشہ کو نہیں دیکھا، یہ چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ نبی کیا کر رہے ہیں، چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ پھر نبی نے دعا کی، واپس پلٹنے لگے، عائشہ نے دیکھا کہ نبی واپس آ رہے، پھر عائشہ آگے آگے دوڑتے دوڑتے کیا ہے گھر آ کر کمرے میں آ گئی اور اسی طرح سے پھر لیٹ گئی۔ اللہ کے رسول کو کچھ نہیں پتا کہ عائشہ میرے پیچھے آئی تھی، اور سب منظر انہوں نے دیکھا ہے، نبی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ نبی آئے، کمرے میں گھسے اور لیٹنا چاہا، عائشہ کا دیکھا سانس پھول رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ سے کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، ورنہ رب ذوالجلال عرش پر بیٹھے اللہ رب العالمین وہ ہمیں بتا دے گا، تم نہیں چھپا سکتی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر بتایا کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا، خدشہ لاحق ہوا کہ آپ کہاں گئے ہیں، مجھے شک ہوا کہ آپ دوسری بیویوں کے پاس کیا ہے گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے کیا ہے گئی وہاں تک۔ پھر کیا ہے آپ دیکھیے آپ دعا کر رہے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے لگے ہم دوڑ کر کیا ہے اس کے پہلے ہم یہاں پر آ گئے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا اس وقت جو ہم آگے آگے سایہ دیکھ رہے تھے وہ تمہارا ہی سایہ تھا، تب نبی کو معلوم ہوا کہ عائشہ گئی تھی۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جبریل نے آ کر مجھے بتلایا تھا کہ رب کا حکم ہے جنت البقیع میں مدفون صحابہ کرام کے لیے مجھے دعا کرنی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے حکم دیا جبریل کو بھیج کر، اور جبریل کیا ہے یہاں اس روم میں آ کر نہیں گھسے اس وقت، اور آپ کو میں نے جگایا بھی نہیں، اس لیے کہ تم اس وقت اضافی کپڑے اتاری ہوئی تھی، اس لیے جبریل شرم و حیا کی وجہ سے روم میں نہیں آئے، وہیں سے انہوں نے اشارہ کیا اور وہیں سے میں نکل گیا۔ یہ پردہ، یہ حیا، یہ شرم ایک فرشتہ کو بھی ہے کہ نبی کی بیوی کس حالت میں ہے، گھسنا گوارا نہیں کیا، اور وہیں سے باہر ہی سے اشارہ کیے، پھر نبی نکلے چلے۔ یہ پورا واقعہ ہے جو کہ صحیح ہے، جس میں کوئی شعبان کا ذکر نہیں، کسی مہینے کا ذکر نہیں کہ کس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، کوئی ذکر نہیں ہے اس میں۔ اور لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے اس کو کہاں پیش کر لیا ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کو بنا دیا، موضوع گھڑ لیا اپنی طرف سے لوگوں نے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول جب مجھے قبرستان جانا ہو تو مردوں کے لیے ہم کیا کریں، کیسی دعائیں کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، جب تم کیا ہے قبرستان میں جاؤ، السلام یا اہل القبور، یہ اس طرح کے کیا ہے دعائیں آپ کو کرنی۔ جو مومن مرد اور مومن عورتیں وہاں پر مدفون ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ اس طرح کے کیا ہے آپ کو دعائیں کریں۔ تو اکثر لوگوں کو تو دعا ہی یاد نہیں ہے، پھر قبرستان جانے کے لیے کیا ہے گروہ بنا کر کیا ہے وہ پروگرام بناتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ آئیے قبرستان جا کر کیا ہے اس طرح سے پروگرام بنا کر جانا، پھر مردوں کے لیے دعائیں کرنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے، یہ کام بدعت پر مبنی ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جب بھی آپ کے دل میں خیال آئے، دن ہو رات ہو، رمضان کا مہینہ ہو غیر رمضان کا مہینہ، آپ کے دل میں خیال آیا کہ قبر میں میرا باپ، میرا بھائی، میری ماں، میری بہن یا مومن لوگ کیا ہے مدفون ہے، پتہ نہیں کون کس حالت میں کس کو عذاب ہو رہا ہے، دل میں خیال آیا کہ ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، بس دل میں خیال آیا، اٹھے گئے قبرستان، کوئی وقت کی تحدید نہیں، اور جا کر وہاں آپ نے کھڑے ہو کر ان کے لیے جو مدفون ہیں ان کی مغفرت کے لیے آپ نے اللہ سے دعائیں کی۔ یہ ہے طریقہ،
اس کو زیارت قبور کہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کیا ہے؟ آخرت یاد آتی ہے، لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو جس طرح سے خیال آئے آپ تنہا تنہا جائیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، پروگرام بنا کر، جماعت لے کر، گروہ بنا کر، چاہے دین میں ہو رات میں ہو، ایسا کرنا یہ بدعت ہے، ایسا درست نہیں ہے، نہ تو نبی سے درست، نہ صحابہ سے درست ثابت ہے، اور نہ تو کیا ہے محدثین سے، نہ ائمہ کرام سے، نہ فقہا سے، نہ تابعین سے، نہ صحابہ سے، نہ نبی سے، کسی سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ جیسا ثابت تھا ویسا میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلا دیا۔ اپنے مردوں کے لیے آپ کو دعائیں کرنی ہے، اس انداز میں آپ دعائیں کیجئے، پروگرام بنا کر جانا یہ درست نہیں ہے۔ چہ جائے کہ قبرستان میں اس دن جا کر تم کیا ہے چراغاں کرو، آتش بازی کرو، روشنی کرو، یہ فضول خرچی پر مبنی ہے، اور قیامت کے دن اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ مال آپ کو جہاں خرچہ کرنا تھا وہاں آپ نے خرچ نہیں کیا، اور غیر ضروری چیزوں میں آپ نے مال کو خرچ کیا ہے، اوپر روشنی کر کے آپ نے مردے کو روشن کر دیا۔ ان کی قبروں کو آپ روشنی اندر پہنچا سکے؟ کس حالت میں ہے، کون جنت میں ہے، کون جہنم میں ہے، آپ ان کو روشنی پہنچا سکے؟ قبر میں روشنی اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تمہارا عمل نیک ہے تو قبر روشن ہے، تمہارا عمل نیک نہیں ہے آپ کی قبر آپ کے لیے اندھیرا ہے، کبھی روشنی نہیں ملے گی، اسی اندھیرے میں آپ کو عذاب ملتا رہے گا۔ چہ جائے کہ اوپر جا کر ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹیوب لائٹیں لگا دیں، آپ ان کو روشن نہیں کر سکتے۔ یہ 15 شعبان کے بارے میں نے آپ کو بتلایا۔ 15 شعبان کو لوگ جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، حلوہ پوری وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اسلام نے صرف 2 تہوار رکھے، 2 عیدیں رکھی ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، باقی کوئی دن آپ کو عید منانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ چہ جائے کہ 15 شعبان کو آپ عید منا لیں، خوشیاں منا لیں، حلوہ پوری کھائیں، چپاتی کھائیں وغیرہ، یہ درست نہیں۔ پچھلے خطبے میں بھی میں نے بتلایا تھا۔ اور بعض لوگ اس عقیدے کے تحت 15 شعبان کو حلوہ پوری کرتے ہیں، اس عقیدے کے تحت کہ ان کے مردے جو کیا ہے شعبان سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، مردوں کے نام پہ کیا ہے چپاتی روٹی حلوہ بنا کر ایک مخصوص جگہ میں کیا ہے رکھتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور یہ کھاتی ہیں۔ اور جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک یہ جو مرا ہے ہمارا قریبی رشتہ دار، مردوں کی جماعت میں کیا ہے ان کی روح شامل نہیں ہوگی، ان کو الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ اس عقیدے کے تحت بعض لوگ کیا ہے 15 شعبان کو حلوہ پوری کر کے مردوں کو کھلاتے ہیں، اپنے پرکھوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر کیا ہے ہندو وانہ رسم ہے، جو ہندو لوگ کیا ہے اپنے مردوں کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ارے مردے تمہارے گھر دوبارہ واپس نہیں آ سکتے، تم ان کو اب نہیں کھلا سکتے۔ جو کھانا تھا، جو پینا تھا، زندگی کے آخری سانس تک انہوں نے کھا لیا، پی لیا، اب دنیا سے رشتہ کٹ چکا ہے، اب تم ان کو نہیں کھلا سکتے، نہیں پلا سکتے، تمہارا گھر وہ نہیں آ سکتے۔ وَأُمِّيُّمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قرآن اعلان کرتا ہے مرنے کے بعد مردے عالم برزخ میں ہیں اور قیامت تک پلٹ کر دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، یہ قرآن کے اعلان ہے۔ وَأُمِّيُّمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا، اس کے بعد عالم برزخ، اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ 3 طرح کی دنیا ہے۔ یہ دنیا جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کما رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، سب کر رہی ہے دنیا، ایک عالم یہ ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد دوسرا عالم شروع ہوتا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جن کی حقیقت کا علم صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وہ جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تو عالم برزخ ہے، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ عالم برزخ کی زندگی ہے، وہاں سے دوبارہ دنیا میں کوئی بھی روح واپس نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یہ لوگ کیا ہیں دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتے، یہ عالم برزخ میں۔ اور آپ روحوں کو کھلا رہے ہیں، مردوں کو کھلا رہے ہیں، اور جن کی رشتہ داریاں نہیں ہے، جو بیچارہ اکیلے تھا مر گیا، دنیا میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ان کو کون پوری چپاٹی کھلائے گا، کون حلوہ کھلائے گا؟ کوئی نہیں کھلائے گا۔ جب کوئی نہیں کھلائے گا اس کا مطلب اس کی روح قیامت تک لٹکی رہے گی، لٹکی رہے گی اس کی روح۔ تو یہ سب خرافات ہیں، دین سے ہٹا ہوا کام ہے، جہالت پر مبنی ہے، بدعت پر مبنی ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، خالص اسلام کو اپنانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے،
صحیح طریقہ کیا ہے، ان کو اپنانا چاہیے اور ان کو اپنا کر کیا ہے صحیح زندگی گزارنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا طریقہ ماہ شعبان کے تعلق سے کیا ہے یا دوسرے مہینے کے تعلق سے کیا ہے، یہ شعبان کے تعلق سے کیا ہے چند چیزیں جو کرنا تھا اور جو نہ کرنا تھا، جو جائز نہیں ہے اور جو جائز ہیں، وہ میں نے آپ کو کیا ہے دلائل کی روشنی میں بتلایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، شرک اور بدعت کو سمجھنے اور پھر ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین صحیح اسلام کیا ہے اسے پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی لوگ اللہ رب العالمین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ ایمان کی حالت میں جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کی گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اعلى واولى